بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کو برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہے کہ ایسے بڑے نشان ہائے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی، تمہارے دل اثر پذیر نہیں۔ پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادراک و شعور رکھا ہے کہ انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ آگے کے آیت میں ہے کہ جیسے انہوں نے توریت میں تحریف کی اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ شان نزول: یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہی یہود منافق تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم بھی ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔